تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایک بار پھر چن کر اپنے ذکر کی، اپنے فکر کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور آخری سانس تک ہمیں حق پر ہی قائم اور دائم رہنے والا بنائے۔ ایک لمبے غیب کے بعد، بہت ساری سستیوں اور کاہلیوں کے بعد ایک بار پھر ہم جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ لمحات اور کچھ نشستیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان میں چارجنگ بھر دیتی ہیں، موٹیویشن بھر دیتی ہیں۔ پھر اس کے دل میں کچھ آتا ہے کہ یار کچھ کرنا چاہیے۔ دنیا کے لیے تو انسان سوچتا ہے کہ اپنا کام بہتر سے بہتر کیسے کروں، کاروبار بہتر سے بہتر کیسے کروں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ حضور علیہ السلام، اس میں کوئی مطلب ڈاؤٹ ہی نہیں نا، شک و شبہ، بلا شک و شبہ حضور علیہ السلام کی عقل مبارک کامل اکمل تھی، اس کے باوجود حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورے فرماتے تھے۔ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی، صحابہ کرام سے مشورے فرماتے تھے اور صحابہ کرام کے مشوروں کو قبول بھی فرماتے تھے۔ جسٹ لائک اے فارمیلٹی نہیں کہ بس ایک رسم میں مشورہ کر لو، لیکن صحابہ کے مشوروں کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ مختلف آپ غزوات دیکھیں، جنگیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کیوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں کیا کریں، مشورہ کر لیں۔ مشورہ کرنا سنت بھی ہے، مشورہ کرنے سے انسان نقصان سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ پورا ایک پراپر موضوع ہے کہ مشورے کے فوائد کیا ہیں، اور جو دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے آئے دن کیا ہو رہا ہے، آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ میٹنگ کیا ہوتا ہے؟ میٹنگ میں مشورے ہی دو رہے ہوتے ہیں، یہ چیز ایسے نہیں تو ایسے انالائز کیا جاتا ہے، اس کو ایسے تو ایسے، تو پھر اس سے بہتر یوں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا جو پرسنل معاملہ ہے نا، وہ مشورے کے تحت جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں صرف جاب کے لیول پہ کر رہے ہیں یا بزنس کے لیول پہ کر رہے ہیں، یا اپنی ذاتی پرسنل ڈیولپمنٹ گرومنگ کے لیے کر رہے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں تو ہم مشورہ کرتے ہیں، یار دوست سے مشورہ کرنا، عمر زیادہ ہے، تجربے کار ہے، تو بندے سے پوچھتے ہیں یار یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو اور بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ انسان کی نظر میں جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ اسی پہ زیادہ لپکتا ہوا اور اٹریکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو بندہ دنیاوی معاملات میں صرف مشورہ کر رہا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ صرف اس کے نظر میں، اس کے دماغ میں، اس کی رگ و پے میں، اس کی سوچوں میں، اس کی فکروں میں دنیا ہی تو بسی ہے۔ کبھی بندہ یہ سوچ کے بھی تو مشورہ کرے گا یار درس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، درس میں افراد کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، لوگوں کو دعوت مزید کیسے دی جا سکتی ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ اگر ہم میں سے جو پرمنٹ درس میں آتا ہے کوئی سستی کا شکار ہو جائے تو اس کو کیسے لائن اپ کیا جائے گا، اسے کیسے ٹچ کیا جائے گا، اسے کیسے واپس لایا جائے گا۔ یہ پلاننگ ہی نہیں ہوتی ہماری، مشورہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ہماری توجہ ہی نہیں نا۔ ہم کہتے ہیں ہم اٹھ کر آ گئے تو بڑی بات ہے، بجائے یہ کہ ہم کسی اور کو لا سکیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جو درس میں آ رہے تھے ان میں سے کون کون غائب ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا یار جو پرمنٹ درس میں آ رہے تھے اچانک نہیں آ رہے، کیوں؟ خیریت پوچھ لیں، کوئی طبیعت ناساز کچھ معاملہ ہو سکتا ہے تو انسان کو پوچھنا چاہیے، لائن اپ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں، معاملات چلتے ہیں۔ ہر بندہ اگر اپنی سوچے کہ بس میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو نہیں، تو میں بھی کہوں بھائی درس دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو نہیں، تو اس طرح دین کی کام تھوڑی ہوتے ہیں۔ جو یہ میں موضوع کی طرف آ جاؤں گا اور بتا بھی دیتا ہوں آج آپ کو میں نے کیا بتانا ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک تربیتی سیشن ہے، سمجھے، نشست ہے نا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، یہ وہ دور ہے۔ ایک لمحے میں آپ کی نوجوان نسل کسی بھی فتنے کے چنگل میں آ جاتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، یہ وہ دور ہے۔ لمحوں میں انسان کا ایمان ختم ہوتا ہے، لمحوں میں انسان کے عقیدے بدل جاتے ہیں، یہ وہ دور ہے۔ لمحوں میں انسان ایک دیندار بندے سے، ایک عالم دین سے، متقی پرہیزگار بندے سے بدظن ہو جاتا ہے، یہ وہ دور ہے۔ ایسے دور میں کہ جب انسان کو لمحے لگ رہے ہیں، لوگ تیزی سے ملحد ہو رہے ہیں،
ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. بات بہت آگے کی ہوئے, بہت اوپر پہنچ گئی ہے, لوگ ڈائریکٹ خدا کے منکر ہو رہے ہیں. خدا ہے تو دکھاؤ, خدا کو مان نہیں رہے, خدا دو ہو جائیں تو مسئلہ کیا ہے. خدا کی ذات پہ جس لیول پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس دور میں اور آپ جی رہے ہیں, اور ایک لمحہ لگتا ہے فتنے کی بات چھوڑنے میں اور اسے وائرل ہونے میں, سماعتوں سے ٹکرانے میں, فوراً ہمارا نوجوان جو پہلے ہی کچا تھا, اپنی چیزیں سیکھی نہیں تھیں, درس میں بیٹھے نہیں تھے, علمی نشستوں میں آئے نہیں تھے, علماء سے جڑے نہیں تھے, بیٹھے نہیں تھے, تو پھر اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے. شک کا بیج جب دل میں آ گیا, پھر وہ رشتے ہو یا ایمان کی کیفیت ہو, انسان متزلزل ہو جاتا ہے کہ یار میں حق پہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, ہم اسے بہت لائٹلی لیتے ہیں, یار صحیح ہے درس موقوف ہو گیا, کس کس کو فکر ہوتی ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو پلٹ کے پوچھتے بھی ہیں کہ یار درس موقوف ہو گیا, خیریت ہے. بعض کے دل میں یہ کیفیت آتی ہے, اچھا ہے سنڈے ملا, پورا سنڈے ملا, اب انجوائے کریں گے. ہم ایسے سستیوں کا شکار ہو جائے تو دین کا کام کیسے ہوگا. وہاں کفار فتنہ پرور لوگ دجالی قوتیں بڑی منظم ہو کے پوری پلاننگ کر کے لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا ہے, عقیدوں کو خراب کرنا ہے, ان کی نوجوان نسل کو خراب کرنا ہے, اور یعنی فحاشی ان میں پھیلانی ہے. یہ ان کی پلاننگ ہے جو پری پلان پورا منظم طریقے سے ہو رہی ہے. اور ہماری پلاننگ تو دور, ہم تو اپنے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہو پا رہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم صحیح سے دین کی خدمت کے لیے کچھ ایک درس پابندی سے نہیں ہم کر پا رہے, تو ہمارا کیا حال ہوگا. ہم کیا کسی کے لیے ایمان بچانے کا سبب بنیں گے. چلیں حدیث پاک سنیں, بولیں سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایمان تازہ کر دینے والی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, علی تمہاری وجہ سے کوئی ایک بندہ ہدایت پا جائے. کتنے؟ تمہاری وجہ سے کوئی ایک بندہ ہدایت پا جائے. کوئی بے نمازیوں سے نماز کی توفیق آپ کی وجہ سے مل گئی, ہدایت ہے. ماں باپ کا نافرمانے آپ کے درس میں لانے کی وجہ سے وہ ماں باپ کی عزت کرنے لگے, ہدایت ہے. ہدایت مینس رہنمائی, ہدایت مل گئی اسے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, آپ کی توجہ ہے, مثال میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیث پاک کیا کمال ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, علی تمہاری وجہ سے کوئی ایک بندہ اگر ہدایت پا جائے, یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو. اب پوری بھرپور سبحان اللہ پتہ کیوں نہیں آئی, بات سمجھ میں نہیں آئی. سرخ اونٹ ہو اس سے بھی بہتر. اب میں سمجھاؤں نا آپ کو مثال کیا ہے. مثال کیا ہے, دیکھیں آج کی مہنگی ترین گاڑیوں کو آپ لیں, چاہے وہ لینڈ کروزر ہو, ویگو ہو, کہ جو بھی آپ نام لیتے رہے نا, جو ٹاپ ورلڈ ٹاپ, صرف پاکستان میں نہیں پورے ورلڈ میں جو ٹاپ لسٹ ہے نا گاڑیاں, مہنگی ترین ایکسپینسو سواریاں. اب آج کے دور میں مثال یہ ہے کہ تمہارے پاس لینڈ کروزر ہو, کروڑوں کی گاڑی, اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ تم سے ہدایت پا جائے. یہ ہے مثال, کیونکہ اس دور کی لینڈ کروزر سرخ اونٹ تھا, تو وہ اس دور کی مثال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. آج کے دور میں یہ مثال سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جائے گی کہ تمہارے پاس یہ بڑی بڑی ڈبل کیبن گاڑیاں ہوں, اس سے بھی بہتر ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے. تو کروڑوں تو کچھ بھی نہیں ہے اس نیکی کے آگے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ تو پیدا ہونا کہ یار میری وجہ سے کوئی لگ جائے رہا پہ اور میں بھی اس کے ساتھ لگ جاؤں, میری بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے. بہت بڑی بات ہے. ایک دوست کے والد کی طبیعت خراب ہوئی, ایک فرضی بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے اسی چیز کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں ہمارے میں گیپ کیوں آ جاتا ہے. مائنر سی بات ہوتی ہے, شیطان بدگمان کر دیتا ہے. لمحوں میں بدگمان ہو گئے, صدیوں کے وعدے اور لمحوں میں بدگمان ساتھ چھوڑ دیا. یہ کیسے وعدے ہیں, یہ کیسی وفائیں ہیں, یہ کیسی محبتیں ہیں, یہ کیسی یاریاں ہیں. تو جب یاریاں اور وفاؤں کے وعدے ہوتے ہیں تو پھر سینہ, دل, سوچ, فکر کشادہ رکھی جاتی ہے, لمحوں میں بدگمان نہیں ہوا جاتا. ایک دوست کے والد کی طبیعت خراب ہوئی, اس نے دوست کو کال کی, کہا یار یہ میرے والد صاحب کی دوائیاں چاہیے, پیسے نہیں ہیں, کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یار 2 منٹ دو, ابھی میں بتاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 2 منٹ دے دیے. 2 منٹ بعد کال کی, نمبر بند. محبتوں کے وعدے نبھانے والے, پریشانیوں میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوست کہتا ہے کہ جب بھی مشکل وقت پڑے ایک کال کرنا, میں حاضر. نمبر بند. دل میں فوراً شیطان نے بدگمانی ڈالی اس کے. شیطان نے کہا یار یہ کیا کیا اس نے, فوراً دل میں نا خیالات شیطان ڈال رہا اس کے. وہ
سچا پکا دوست، نبھانے والا، وفا کرنے والا، ساتھ دینے والا، اس کے دل میں نا بدگمانی آنا شروع ہو گئی. کہنے کا یار یہی تو وقت تھا ثابت ہونے کا، اس نے کیا کیا، نمبر 1 کر دیا. میری ایسی پریشانی کہ میرے والد صاحب کی جان پہ بنی ہوئی ہے بیماری، اور دوائیاں میں نے بولی. دوست کے گھر پہنچ گیا، پتہ چلا دوست گھر پہ ہی نہیں ہے. بڑا پریشان، گھومتا پھرتا کہیں سے پیسے کا بندوبست ہو جائے، پیسے نہیں ہوئے کہ دوائی لے آئے. واپس جب گھر آیا تو دیکھا گھر میں بڑی خوشحالی ہے، والد صاحب کی دوائی بھی آ گئی ہے. کہا وہ دوائی کون دے کے گیا؟ کہا وہی تمہارا دوست جس کو تم نے کال کی تھی. یار پریشان، ایک طرف نمبر 1 کرتا ہے، دوسری طرف دوائیاں دے کے جاتا ہے. دوبارہ اس کے گھر پہنچا تو اب وہ گھر پہ ملا. کہا یار تم نے پہلے کہا کہ میں بتاتا ہوں، پھر تم نے نمبر 1 کر دیا. میں نے کہا شاید جان چھڑا رہے ہو، منہ چھپا رہے ہو. تم گھر پہ بھی نہیں ملے، پھر تم گھر پہ دوائی بھی دے کے چلے گئے. اللہ اکبر. کبھی کبھی منظر کیا ہوتا ہے اور آپ کو نظر کیا آتا ہے. اس نے نا بڑے درد بڑے لہجے میں اور محبت بڑی مٹھاس میں کہا، اس نے کہا بات یہ کہ جب آپ نے کال کی نا تو پیسے تو میرے پاس بھی نہیں تھے، لیکن تمہاری پریشانی ایسی تھی میں نے اپنا موبائل بیچ دیا. پہلے میں نے اپنا موبائل بیچا اس لیے میرا نمبر بند ہو گیا، پھر میں ان پیسوں سے تمہارے والد کی دوائی لے کے گھر پہ دے کر آیا ہوں. کبھی کوئی آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہوتا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اور آپ اسے کس طرح سے کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر شیطان دوریاں پیدا کر دیتا ہے. اور دوریاں، دینداروں میں جب دوریاں پیدا ہوتی ہیں نا تو ذات کا نقصان نہیں ہوتا، دین کا نقصان ہوتا ہے. لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، دینی کام میں خلل پڑتا ہے. تو ہمارے رشتے، ہمارے تعلق، ہماری فکریں، ہمارے ذہن اتنے مضبوط ہونے چاہیے. شیطان لاکھ بدگمانیاں ڈالیں، آگے سامنے بیٹھیں اور پیار محبت سے ڈسکس کر لیں جو بھی بدگمانی دل میں آئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، علماء تقریباً علماء جو اپنے حلقے میں بیانات کرتے ہیں، مجھ سمیت جو میں فقیر خاکسار یہاں پہ درس دیتا ہوں، مختلف پلیٹ فارم ملتے ہیں آپ کو. کئی ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، کئی سینکڑوں کا ہوتا ہے، بیان کا موقع ملتا ہے، بیان کے لیے بلایا جاتا ہے، عزت سے اللہ نوازتا ہے. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ ہزاروں میں بیان کر کے آئے، اس میں آپ کو زیادہ مزہ آ رہا تھا یا وہ جو محدود لوگ بیٹھے تھے اس میں مزہ آ رہا تھا؟ تو ہر عالم یہ جواب دیتا ہے وہ چند گنتی کے لوگ جو بیٹھتے ہیں نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ وہ مزاج بھی جانتے ہیں، وہ ذہن بھی جانتے ہیں، اور وہ ایک پرمنٹ افراد ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں. تو جب انسان اس منصب پہ بیٹھتا ہے تو بہت سی اپنے دل کی باتیں بھی کر لیتا ہے، بہت سی باتوں کو دوسرے انداز سے بھی سمجھا دیتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینے کی کوشش کریں. ایک میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. آج کچھ چیزیں ہماری روٹین میں شامل ہونی چاہیے اور بہت سو کی روٹین میں ہوتی بھی ہیں ماشاءاللہ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلے اور پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جس نے پڑھ لیا، کہ جو بندہ گھر سے نکلے اور یہ وظیفہ یہ دعا پڑھ لے تو شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. حدیث کا ٹائٹل ہی یہی ہے، شیطان سے حفاظت کا نسخہ ہے یہ. جس بندے کی شیطان سے حفاظت ہو گئی وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، اس کو ڈپریشن، ٹینشن ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، اس کے رزق میں برکتیں بھی ہوں گی، اس کے کاروبار میں برکتیں بھی ہوں گی، اس کے ذہن میں سکون بھی ہوگا، دل میں اطمینان بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیطان سے ہی محفوظ ہو گیا. بھائی شیطان سے حفاظت کا نسخہ ہے. فرمایا جب تم گھر سے قدم باہر نکالو تو پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب؟ بسم اللہ، اے رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. توکلت علی اللہ، اے رب تو ہی وہ ذات ہے جس پہ میں نے بھروسہ کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی ہو یا برائی ہو مالک تیری توفیق سے کوئی کر سکتا ہے اور بچ سکتا ہے، صرف یہ تیری طرف سے ہے. نیکی کی بھی توفیق تیری طرف سے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی تیری طرف سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب حدیث کے لفظ سنیں، کیا اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یقال لہ ہدیتا و کفیتا و بکیتا. بولیں سبحان اللہ. فرمایا ہدیتا و کفیتا و بکیتا. فرمایا جب یہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو کہنے والا اس سے کہتا ہے ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، و کفیتا اور تیری کفایت کی گئی، و بکیتا اور تجھے شیطان سے بچا لیا گیا. اب کیا رہ گیا پیچھے؟ کون سی پریشانی رہ گئی؟ جس کو ہدایت مل گئی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ فرمایا ہدیتا، ہدایت مل گئی. وکفیتا، جس کی کفالت کر لی گئی، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی کہ تیری کفایت کی گئی. کفایت مانے
ہر چیز اس کو کافی ہو جائے گی، روزگار ہو، کاروبار ہو، رشتے ہو، ذہنی ٹینشن پریشانیاں ہو، کندھوں کا بوجھ ہو، ذمہ داریاں ہو، کفایت ہوگا ہی اللہ کی طرف سے. اور فرمایا وَوُقِيتَ، احسان اور بھی ہے کہ تجھے شیطان سے بھی بچا لیا گیا. عمل کتنا معمولی ہے نا، لیکن روٹین میں ہم رکھتے نہیں ان چیزوں کو. اور اس طرح کے درس میں ہم بیٹھتے نہیں ہیں کہ جہاں بنا سبحان اللہ نعروں کے آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے. بہت کم لوگ اس مزاج کے بچ گئے. اب مخصوص افراد ہیں جو اس طرح کے چاہتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں بھائی خون گرماؤ، نعرے لگاؤ اور پھر سبحان اللہ کہتے ہوئے چلے جاؤ. بھائی سیکھا کیا؟ علم میں کیا اضافہ ہوا، عمل میں کیا اضافہ ہوا، زندگی میں کیا تبدیلی آئی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. تو یہ دعا آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. جب بھی گھر سے قدم باہر رکھنا ہے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول. ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، 2 حدیث پاک میں نے اور سنانی، انشاءاللہ پھر درس کا اختتام کر دیں گے. اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بہت پریشان ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. یہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا. بڑی پریشانی ہے لیکن دعا قبول. ایسی کمال حدیث ہے نا، بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایسی کتابوں میں سے باتیں اور نایاب حدیثیں ملتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے یار یہ تو پرابلم ہماری زندگی میں، اور حدیث میں اس کا مسئلہ اور اس کا طریقہ اور ڈائمنشن اور ساری چیزیں وضاحت موجود ہے، پھر بھی ہم غافل ہیں. اب سنیں ترمذی شریف کی روایت. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ تنگ دستی میں، مشکل حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، جس کو یہ پسند ہو کہ تنگ دستی میں، پریشانی میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ فراغ دستی میں اور خوشحالی میں وہ دعاؤں کی کثرت کرے. سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آیا جس کو یہ پسند ہے، جس کی یہ چاہت ہے، جس کی یہ آرزو ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جب پریشانی میں ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، فرمایا اسے چاہیے کہ جب اللہ نے اسے بہت نوازا ہے، تنگ دستی کا نام و نشان نہیں، اس وقت میں وہ دعاؤں کی کثرت کرے. جب اس وقت میں دعاؤں کی کثرت کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تنگ دستی میں بھی اس کی دعائیں قبول کرے گا. اب لوگوں کا پرابلم پتہ کیا ہے؟ جو پریشانی میں ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ اس سے پوچھیں یار ایک بات تو بتاؤ سچی مچی، بالکل سچی. کا کیا؟ کہ یہ بتاؤ جب تم پریشان نہیں تھے تو اسی انداز سے گڑ گڑا کے بار بار کیا دعا مانگ رہے تھے؟ لٹرلی آپ کو جواب یہ آئے گا کہ نہیں یار، پھر تو میں غافل تھا. جب جیب میں پیسے بھرے تھے تو مستی سر پہ چڑھی تھی، پھر میں کہاں رب سے دعائیں مانگ رہا تھا، پھر تو میرے پاس وقت ہی نہیں تھا. فرض نماز کے بعد میں جلدی سے کہوں امام صاحب ہاتھ پھیریں. چلو بھائی یہ دعا مانگ رہے تھے نا، رب کی رحمت دیکھ رہی ہے کہ میرا بندہ مانگے اور میں سے دوں، اور ہم کہیں یار یہ عربی کی دعا بس جلدی سے پوری ہو جائے، جو کہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی مانگ کیا رہے ہیں. آمین 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 اللہ حافظ، چلے گا یہ دعا مانگ کے. یہ بندے نے خوشحالی میں اس انداز سے دعائیں مانگی ہیں، اور یہ بندے پہ جب پریشانی آئی ہے تو پھر یہ گڑ گڑا رہا ہے، یہ آنسو بہا رہا ہے، یہ سجدے میں سر رکھ کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو حدیث میں تو بیان ہو گیا نا، اگر تم چاہتے ہو ایسے وقت میں تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنے اچھے وقت میں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے دعائیں مانگنی ہے، پھر تمہارے برے وقت میں بھی تمہاری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. کتنی نایاب حدیث ہے. ایک اور حدیث پاک سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں جو دعا کا اور رب سے مانگنے کا انداز ہوتا ہے نا، رب سے اپنی بات منوانے کا انداز ہوتا ہے، یہ بڑا نرالا اور نایاب ہوتا ہے. عیون الحکایات میں ہے، ہنت بھائی ان کو لے آئے گا، علامہ صاحب آئے گا. عیون الحکایات میں ادھر توجہ رکھیں، آپ لوگ بولیں سبحان اللہ. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے ایک بادشاہ وقت تھا، اور بادشاہ وقت نے اپنی محل کو، اپنی کوٹھی کو وزٹ کرنا چاہا نا، کہ یار میں وزٹ کرتا ہوں، لوگوں کا ذرا دکھاؤ میری آج کوٹھی ہے کتنی بڑی، میرا محل ہے کتنا بڑا، میں دیکھوں تو صحیح. تو اپنا ہی محل دیکھنے کے لیے اس نے وزٹ کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. ماشاء اللہ پانی پیش کر دیا، بولیں سبحان اللہ. اب حضرت تشریف لے آئے ہیں تو برکتوں کو ہم مزید سمیٹتے ہیں، اور میں آپ کو جذبے کے لیے چلیں ایک بات بتا دیتا ہوں. اس معاملے کے تو چشمدید گواہ ہمارے والد صاحب بھی موجود ہیں اور بھی افراد موجود ہیں. حضرت کینٹ سے تشریف لاتے ہیں کافی دور سے،
کنونس بھی نہیں ہے بھائی کیسے آتے ہیں. ابھی ہم کچھ دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے نا جذبہ کیسا ہو, موٹیویشن کیسی ہو, تو اب آپ کے سامنے ہے. درس موقوف تھا چند وجوہات کی بنا پر, اور حضرت کو میں اپڈیٹ دینا بھول گیا. حضرت بائکیا سے کینٹ سے یہاں پہ گیٹ پہ موجود تھے. اپڈیٹ نہیں ملی تو یہ نہیں کہ یار پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا چھٹی کر لیتے ہیں, نہیں, آ گئے, تشریف لے آئے اتنی دور سے. چند لمحوں کی ملاقات رہی, پھر تشریف لے گا, آج پھر تشریف لے آئے. تو محبتیں ہوں تو تب ایسی ہوتی ہیں, جذبے ہو تو پھر ایسے ہوتے ہیں دین کی خدمت کے لیے. کون ہے حضرت؟ کوئی طالب علم ہے؟ کیا ہیں؟ استاذ العلماء ہیں, علماء کو پڑھاتے ہیں, اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے یہاں آ جاتے ہیں. تو محبتیں دین کے لیے, ایک دوسرے کی سپورٹ بننے کے لیے, دین کی خدمت کو اوپر لانے کے لیے. اب سنیں, علامہ ابن جوزی نے عیون الحکایات میں لکھا کہ بادشاہ وقت حویلی کا وزٹ کر رہا ہے. وزٹ کرتے 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 جب وہ اوپر کی طرف گئے تو برابر میں اس نے دیکھا ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے. اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ کہا وہ ایک غریبنی ہے اماں, اس کی جھوپڑی ہے. اس نے اپنی جھوپڑی بنا لی ہے. بادشاہ تھا ظالم, مغرور, غرور کرتا تھا, تکبر کرتا تھا, ایگو تھا اس کے اندر. اس نے کہا اس بوڑھی غریبنی کی اتنی جرت, اتنی ہمت, اتنی جسارت کہ میرے محل کے برابر میں بنائے. کہا پھر بادشاہ کیا حکم ہے؟ کہا اس کی جھوپڑی کو توڑ دو. اس کی جھوپڑی کو, اپنے اچھے وقت میں جو دعاؤں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ برے وقت میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. حدیث یاد ہو جانی چاہیے. اب وہ جھوپڑی کو نا توڑنے کا آرڈر آ گیا. جب جھوپڑی توڑی گئی تو وہ بڑی اماں نہیں تھی, وہ وہاں موجود نہیں تھی. ان کی جھوپڑی کو توڑ دیا وزیروں نے, بادشاہ کے حکم پہ توڑ دیا گیا. اب کتابوں میں لکھا ہے وہ جب بوڑھی اماں آئیں اور آ کے انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی دیکھی تو پھر وہ رونے لگی. ان کا دل ٹوٹ گیا کہ ایک ہی تو میرے غریب عورت بوڑھی, ایک ہی تو میرا سہارا تھا, اتنی مشکل سے میں نے جھوپڑی بنائی, یہ بھی توڑ دی. کس نے توڑی؟ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ وقت نے توڑ دی, بادشاہ کے حکم پہ توڑ دی گئی. جیسے ہی اس نے یہ سنا نا اماں جی نے, تو پھر اماں جی نے نا اپنی نگاہوں کو بلند کیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا میں 2 جملے کہے. وہ 2 جملے جو تھے نا وہ دل کو چیر دینے والے تھے. اور ماں جی نے کہا اے میرے رب, میں یہاں موجود نہیں تھی لیکن تو قدرت والا ہے. اے اللہ, تیرے ہوتے ہوئے مجھ عاجز بندی کی جھوپڑی کو توڑ دیا گیا. یہ جملہ وہ ماں کی, بوڑھی اماں کی زبان سے نکلا ہے, میرے رب تیرے ہوتے ہوئے میں عاجز بندی, میں تو کچھ نہیں کر سکتی نا بادشاہ کے آگے, لیکن اے رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تیرے ہوتے ہوئے میری جھوپڑی کو توڑ دیا گیا. اتنا کہنا تھا کہ رب جلال میں, اور حضرت جبریل امی کو حکم ہوتا ہے اترو, پورے محل کو تہس نہس کر دو. پورا محل تہس نہس ہو جاتا ہے. صرف 2 جملے عرش کو ہلا دیتے ہیں وہ بوڑھی اماں کی. یہ بوڑھی اماں نے جو اپنے مشکل وقت میں دعا کی, اپنے اچھے وقت میں رب کو پکارا ہوگا نا, جبھی تو اللہ نے مشکل وقت میں دعاؤں کو قبول کر لیا. ہم کہیں یار ہم تو اتنی مشکل میں, ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ بھائی اچھے وقت میں کتنا رب کو پکارا تھا یہ دیکھنا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے اپنے مسلمان کی عزت کی حفاظت کی, حدیث پاک سنیں, الترغیب و ترہیب کی یہ روایت ہے, فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی, انعام سنیں کیا ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسے جہنم سے بچا لے گا. کتنی معمولی سی یہ ایک بات ہے اور عمل ہے, سمجھنے والا. الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا کرنا صرف اتنا ہے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. عمل اور اجر اس کا کتنا بڑا, قیامت کے دن تم پھنسے ہوگے, اللہ فرشتے کو بھیجے گا, وہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا. ہم کہتے ہیں جہاں بات ہو رہی ہو نا کسی کی, تو ہم کہتے ہیں 2 مرچ مسالے میں بھی اپنے شامل کروں گا, 2 برائیاں اس کی میں بھی بیان کر دوں گا, مجھے بھی اس کا کچھ ایپ پتہ ہے, مجھ سے بھی سن لو. لگا بجا کے کچھ میٹنگز چل رہی ہیں کسی کے خلاف اور اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے. یہ تو میں فزیکل بات کر رہا ہوں. اب ڈیجیٹل پہ آ جائیں تو پھر تو سوشل میڈیا پہ تو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے کسی کے بھی خلاف بولتا ہے اور اسے وائرل کرتا ہے, اس کا اسکینڈل بناتا ہے. یہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. نہیں کر رہے حفاظت تو کیسے اس اجر کو پائیں گے؟ الٹا کسی پہ بہتان لگانا, تہمت لگانا, الزام لگانا. ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ شروع میں نے عرض کر دیا
فتنے بارش کی طرح برسیں گے. ہم نے ان فتنوں سے بچنا ہے. اور بچیں گے کب؟ ایسے بچیں گے کہ جب ہم کسی کے ساتھ جڑ جائیں گے, درس میں آئیں گے, برکتوں کو سمیٹیں گے, ذکر کی کیفیت ہوگی, ایک ماحول ملے گا, تب انسان انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا, صحبت اور سنگت جو ہوتی ہے, گیدرنگ, اس سے بڑا اثر لیتا ہے. ایک دعا سے مجھے ایک بات یاد آئی. توبہ کی اوپر مجھ سے کسی نوجوان نے بات کی نا. کبھی کبھی بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں علامہ صاحب, اور وہ ایسی چوٹ لگا کے جاتے ہیں دل پہ, ایسے پیغام دے کے جاتے ہیں کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے یار کیا ادا ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھیں, گناہ گار کی آواز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. حدیث کے مفاہیم میں سرچ کر رہا ہوں, گناہ گار کی آنکھ سے نکلا آنسو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس کے باوجود جو میں اب بات عرض کر رہا ہوں, ایک نوجوان مجھ سے پوچھ رہا ہے توبہ کرتا ہوں, ساری چیزیں توبہ سچی کیا ہوتی ہے, اس پہ ڈسکشن چل رہی تھی. تو میں نے اسے عرض کیا کہ توبہ سچی یہ ہوتی ہے کہ بندہ فوراً گناہ کو چھوڑ دے اور اس پہ نادم ہو, ندامت بھی ہو, اور آئندہ وہ گناہ کبھی بھی نہ کرے, اس کا ارادہ کر لے, پکا ارادہ. اور میں نے کہا چھوڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے اس کے ذرائع ہیں ان سب کو بلاک کرے گا, پھر پتہ لگے گا چھوڑ دیا ہے. تو اس نے جو پلٹ کے جواب دیا نا, میں مستقل کچھ دن تک تو سوچتا رہا کہ اس نے جواب کیا دیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے, اس کی ادا کیا ہے, اس پہ کتنا رب کو پیار آتا ہوگا. اس نے کہا حضرت ندامت تو مجھے ایسی ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا میں اور کچھ بھی نہیں مانگتا, ہاتھ اٹھاتا ہوں کچھ بھی نہیں مانگتا, کہ میں اس منہ سے اپنے رب سے کیا مانگوں. سوچنے کا انداز ہے. کہنے لگا کہ ندامت تو مجھے ایسی ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں, دعا نہیں مانگتا, اور پھر ہاتھ پھیر لیتا ہوں اور شرم آتی ہے کہ اس منہ سے میں اپنے رب سے کیا مانگوں, اتنا گناہگار بندہ ہوں. ندامت ایسی ہے. میں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کو گناہگار کی آواز پسند, آنسو پسند, مانگیں. لیکن اس بندے کی سوچ آپ دیکھیں نا کہ ندامت تو ایسی ہے کہ اس منہ سے اپنے رب سے میں کیا مانگوں. ہماری ندامتوں کو پتہ نہیں کیا ہوا, کروٹ لے کے سو جاتے ہیں دن بھر گناہ کر کے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ادب جو ہوتا ہے نا, ادب, یہ ادب بھی انسان کو بخشواتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا میں معاملہ بتاؤں, بات تو ہنسی کی تھی اور سب نے ہنسی میں انجوائے کیا اس کو, لیکن میں نے اس کو کسی اور زاویے سے سوچا. پھر مجھے یہی خیال آیا یار رب کو اس ادب پہ کتنا پیار آیا ہوگا. وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں نا, آیت الکرسی پڑھتا ہے انسان ماشاء اللہ سے, سفر میں ہوتا ہے حصار کر لیتا ہے, تو آیت الکرسی پڑھی. اب کوئی ٹرک گزرا ہوگا, کوئی معاملہ تھا, ڈسٹ تھی, منہ میں لعاب جمع ہو گیا. منہ میں لعاب جمع ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے, تھوکتا ہے, کہیں پھینکے گا نا اسے. تو اس نوجوان لڑکے نے اس لعاب کو اپنی جیب میں نگل دیا, اپنی جیب میں تھوکا, اور اپنا یہ عمل والدہ کو آ کر بتایا. ہمارے ریلیٹیو ہیں, ان کی والدہ نے ہمیں بتایا اور سب مزاح کرنے لگے, ہنسی کرنے لگے اس کے اس عمل پہ. تو اس کی جو سوچ تھی, اس سوچ پہ میں کہہ رہا ہوں رب کو کتنا پیار آیا ہوگا. اس نے کہا کہ آیت الکرسی رب کا کلام پڑھتے ہوئے جو تھوک, جو لعاب جمع ہو گیا, مجھے حیا آ رہی تھی کہ اسے میں زمین پہ پھینکوں, اس لیے میں نے اسے اپنی جیب میں پھینکا. بندہ کہتا ہے کہ امام ہو تو چہرے پہ نور ہو تو نمازی ہو تو یہ بخشا جائے گا. تمہارے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے نا, ان چھوٹی چھوٹی اداؤں پہ رب بخش دے گا. بندہ اپنے اندر وہ ادب پیدا کرے, وہ لائے رسپیکٹ دین کی, دینداروں کی اور دینداروں سے وابستہ چیزوں کی, پھر رب ایسے نوازتا ہے. اب آپ دیکھیں کیا کانسیپٹ ہے یار, کیا سوچ ہے, سبحان اللہ, کہ رب کے کلام پڑھتے ہوئے جو لعاب جمع ہو گیا, ایمان کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی میں اس کو زمین پہ پھینکوں. پھر بشر حافی کو تو رب نے ایسے بشر حافی نہیں بنایا تھا نا کہ جو پرچی کو چوم کے خوشبو لگا کے قرآن میں رکھا, تو رب نے کہا تو نے اس جہان میں میرے نام کو بلندی دی ہے, میں دونوں جہاں میں تیرے نام کو بلندی دے دوں گا. تو یہ ادب اور یہ ادائیں ہوتی ہیں جو ہمیں بخشواتی ہیں. تو انسان کو اپنے اندر وہ ادائیں پیدا کرنی چاہیے. آخری بات, جب انسان توبہ کرتا ہے, ہمارا نوجوان توبہ کرتا ہے, تو چاہے وہ اب اس بات کے بعد نوٹس کرے یا نہ کرے, تو نوٹس کر لیے گا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے نا, سچی پکی توبہ, کوئی بھی گناہ ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی گناہ ہو, بندہ کہتا ہے اب یہ گناہ نہیں کرنا. اچھا گناہ نہیں کرنا تو بیان سنا یا درس سنا یا اللہ نے ہدایت دی دی, تو دل میں جذبات ہے, ساری جگہوں کو بلاک کرے گا, ساری چیزیں 24 ساری سسٹم سب ذرائع ختم. اب بندہ کہتا ہے اب گناہ نہیں کرنا,
اب جب یہ اس کیفیت میں آ گیا نا گناہ نہیں کرنا، نوٹ کرے وہ بندہ کہ اس کے سامنے گناہ کا ایک اور ذریعہ کھل جاتا ہے. کچھ ہی ٹائم میں، کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی دن میں سچی توبہ کر چکا تھا، لیکن اس کے سامنے گناہ کا ایک اور ذریعہ کھل گیا، پھر انسان بہک گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہی تو آزمائش کا وقت ہے کہ تمہاری توبہ سچی تھی کہ کیسی تھی. توبہ اگر سچی ہوگی، ایک آپشن نہیں 1000 نیو آپشن بندے کے سامنے کھل جائے نا، بندہ ٹھان لے گیا اور میں تو رب کے آگے جھک چکا ہوں، اپنا سودا کر چکا ہوں، میری جوانی بھی اب دین کے لیے، میری سانسیں بھی اب دین کے لیے، میری صلاحیت ہی، میرا حسن بھی اب دین کے لیے. تو جب بندے کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے تو پھر اس کے آگے ایک آپشن نہیں 1000 آپشن آئے، وہ پھر گناہوں سے بچا رہے گا اور توبہ پہ ڈٹا رہے گا. تو توبہ پہ ڈٹنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی نیا آپشن سامنے آ جائے، کوئی نئی گناہ کا رستہ سامنے آئے، تو پھر سنبھلنے کا موقع آپ کے پاس ہے اور آپ نے اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے کہ نہیں یار، ایک بار میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا تو کر لیا. تو درس کے خلاصے کو ذہن میں رکھیں. چند ایک باتیں میں نے بتائی ہیں. اپنے مشکل وقت میں اگر آپ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اچھے وقت میں دعاؤں کی کثرت کرنی ہے. جب بھی گھر سے آپ باہر نکلیں گے تو ایک دعا لازمی پڑھ لیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ آپ کی روٹین میں ہونا چاہیے. تیسری بات، مسلمان کی عزت کی حفاظت کریں تاکہ اللہ آپ کو جہنم سے فرشتوں کے ذریعے بچا لے، اور رب سے اچھا گمان رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ادب کا پہلو تلاش کریں. طبعاً ایک بندہ ہوتا ہے طبعاً بدتمیز اور بے ادب ہوتا ہے. بزرگ ایسے نہیں کہتے با ادب با نصیب، اور ایسے ہی مقولہ نہیں ہے دین کلو ادب، دین تمام کا تمام ادب ہے. کیوں؟ بہت کچھ ہے ادب میں، سب کچھ ادب سے ہی ہے. تو کیا ہے کہ کچھ لوگ طبعاً نیچرلی فطری طور پر اندر سے ایسے ہوتے ہیں، ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے ایسے ماحول میں کہ ان کے اندر ادب نہیں ہوتا. تو ان کے لیے اگر اندر نہیں ہے نا تو اپنے اندر خود سے ادب پیدا کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو سعادت مند لوگوں میں شامل کرنے کے لیے ادب پیدا کریں، دین کا، پھر سن لیں، دین کا، دینداروں کا، دینداروں سے جڑی چیزوں کا. جب انسان اس طرح سے بادب ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمت اسے نوازتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.